عالم نبیل فاضل جلیل مفکر اسلام حضرت علامہ ستام حسین صاحب قبلہ مصباحی، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ سفیر الدین صاحب قبلہ و جمیع شورائے ملت اسلامیہ و عفت معاد خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعهم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے شاعر اسلام جناب شاداب رضا فتح پوری سے بڑے اچھے انداز میں منقبت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت کر رہے تھے، اور میرے بعد شاعر اسلام جناب شادان رضا فتح پوری اور ایک مفصل اور مدلل تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے، اور غالباً جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے تقریباً 8 یا 9 روز تک یہاں پروگرام ہوتا رہا ہے۔ حضرت علامہ سفیر الدین صاحب آپ کے سامنے خطاب کرتے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل بغیر تمہید و تمثیل کے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان، شافع روز محشر اللہ کے پیغمبر، مالک خشک و تر ہم گنہگاروں کے یاور، شافع روز شمار گلشن ہستی کے اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ نچھاور کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خداوند متعال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تمہیں خوب آزمائیں گے، بار بار آزمائیں گے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی تمہیں تمہارے مالوں میں تنگی کر کے، اور کبھی تمہیں تمہاری جانوں سے آزمائیں گے، کبھی تمہیں پھلوں سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اے محبوب آپ ان کو جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبت پر، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب کوئی چیز واقع ہونے والی ہوتی ہے، کوئی مصیبت پہنچنے والی ہوتی ہے، تو وہ رب کی طرف سے ہی پہنچتی ہے، وہ واقع ہو کر کے رہتی ہے، پہنچ کر رہتی ہے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ جو صابرین ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں،
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمیں اس کی ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم بار بار آزمائیں گے، خوب آزمائیں گے، کبھی تمہیں خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی مالوں میں تنگی کر کے، کبھی تمہیں پھلوں سے آزمائیں گے اور کبھی تمہیں تمہاری جانوں سے آزمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نواسے سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام کو بار بار آزمایا، اور آپ اس امتحان میں کامیاب بھی ہوئے کہ اللہ رب العزت نے دین کی سرخ روئی کے لیے آپ کو چنا۔ کربلا کی سرزمین پر آپ نے 10 محرم الحرام شریف کو نانا جان کی دین کی خاطر، رسول اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے، رکھوالی کے لیے آپ نے اپنے شہزادوں تک کی قربانی کو پیش فرمایا۔ 10 محرم الحرام شریف کو سب سے آخر میں امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ جب امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو مورخین بیان کرتے ہیں آسمان پر سورج گرہن لگ جاتا ہے اور دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ کی شہادت پر لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سرخ تھا، لال تھا، آسمان اتنا رویا تھا۔ جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے، اکناف عالم کے جنات رو رہے تھے، روح فطرت کانپ رہی تھی۔ ان ظالم یزیدیوں نے، بدبختوں نے اسی پر بس نہیں کیا ہے بلکہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد ان بدبختوں نے خیمہ امام علی مقام پر آگ لگوا دی ہے اور سیدانیوں کو باہر نکالا ہے۔ حتیٰ کہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ان بدبختوں نے سیدانیوں کے، رسول اللہ کی شہزادیوں کے چہرے سے نقاب تک کو کھینچ لیا تھا۔ حضرت بی بی سکینہ جن کی عمر 6 یا 7 سال کی رہی ہوگی، جب وہ باہر آئی تو ایسا لوٹ مار کا بازار ان ظالموں نے کیا کہ ان کے چہرے سے نقاب کو بھی کھینچ لیا اور بالیوں تک کو کھینچ لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی مصیبت کا وقت رہا ہوگا، اللہ نے ان کو کیسے صبر عطا فرمایا ہوگا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ باہر نکل آئی، یزیدی لشکر نے جو ہے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، لوٹ مار کر رہی ہے۔ خیمہ امام حسین کو انہوں نے لوٹ لیا ہے، سیدانیوں کے چہرے سے نقاب کو کھینچ لیا ہے، زیورات لے لیے ہیں، اور پھر ان بدبختوں نے نواسے رسول اللہ کے شہید کرنے کے بعد سوچا کہ چلو دعوت کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں۔ ان بدبختوں نے ایک اونٹ کو ذبح کیا ہے اور ذبح کرنے کے بعد وہ کھانا پکاتے ہیں۔ جب کھانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کا سارا گوشت خون ہو جاتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں صحیح کہ وہ اونٹ کا سارا گوشت خون کا خون ہو گیا ہے اور یہ لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ جب امام علی مقام علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا تھا تو مؤرخین لکھتے ہیں کہ آسمان پر عربی میں چند اشعار لکھے ہوئے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے، یہ عربی میں وہ اشعار لکھے ہوئے تھے کہ ان ظالموں نے نواسے رسول اللہ کو شہید کر کے اپنی عاقبت کو برباد کر لیا ہے، اپنے لیے جہنم کو خرید لیا ہے۔ امام علی مقام کی جب شہادت ہوئی، خیمہ امام علی مقام پر آگ لگا دی گئی ہے۔ جب شام ہو گئی، آگ لگا رہے تھے تو ادھر عمرو بن سعد آ گیا اور اس نے اپنے فوجیوں کو ڈانٹا پھٹکارا کہ چلو ادھر سیدانیہ ہیں، اس طرف سے ہٹ جاؤ۔ جب عمرو بن سعد لشکر کے سپہ سالار نے یہ کہا ہے تو وہ ظالم لوگ ہٹ گئے اور ساری رات سیدہ زینب اپنے خیمے کا پہرا دیتی رہی۔ رات میں جو ہے حضرت سیدہ زینب نے جو ہے تلاشتی رہی کہ کوئی خنجر مل جائے تو آپ کو ایک ٹوٹا خنجر ملا۔ سیدہ زینب ٹوٹے خنجر کو لے کر کے رات پر خیمہ امام علی مقام کا پہرا دیتی رہی۔ آپ رات کو پہرا دے رہی تھی کہ اچانک
سسکیوں کی آواز بلند ہوتی ہے، اچانک رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ آپ سوچ رہی تھی کہ یہ رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے، حالانکہ یہ کربلا کا میدان ایک بیابان جنگل تھا، وہاں پر کوئی آبادی تو نہ تھی، حتیٰ کہ وہاں پر جو ہے نہر فرات کے موجوں کی صرف آواز ہی آ سکتی تھی یا جنگلی جانوروں کی آواز آ سکتی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں پہرا دے رہی تھی، اچانک جو ہے شہیدوں کے لاشے کی طرف سے جو ہے سسکیوں کی آواز آتی ہے۔ سیدہ زینب جو ہے سسکیوں کی آواز کو سنتی ہے جب امام عالی مقام کو شہید کیا گیا تھا۔ ان ظالموں نے بدبخت نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا تھا بلکہ نواسے رسول اللہ کے سارے ساتھیوں کے اجسام کو لا کر کے ان بدبختوں نے ان پر گھوڑے بھی دوڑائے تھے۔ امام عالی مقام کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، عباس نمبردار کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ آپ اندازہ کریے کہ نواسے رسول اللہ پر کس طریقے کا امتحان تھا۔ امام عالی مقام علیہ السلام کے جسم اطہر کو گھوڑے کے ٹانپوں سے رون دیا گیا تھا، اور امام عالی مقام کے جسم کو جب روندا گیا تھا تو ہاتھ اسی طرف تھا، جسم کا کچھ حصہ کچھ طرف پڑا ہوا تھا۔ سیدہ زینب فرماتی ہے کہ میں رات کو تمام خیمے والوں کا پہرا دے رہی تھی اور کہتی تھی کہ کوئی خیمہ حسین کے قریب نہ آنا ورنہ یہ زینب قیامت برپا کر دے گی۔ ایک ٹوٹا سا خنجر لے کر سیدہ زینب رات میں خیمہ حسین کی حفاظت کر رہی تھی، امام عالی مقام کے خیمے کی حفاظت کر رہی تھی کہ اتنے میں سسکیوں کی آواز بلند ہوئی، اتنے میں رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ سیدہ زینب نے خدا سوچا یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، آپ نے غور کیا تو آواز کدھر سے، تمام اہل بیت اطہار کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ادھر سے رونے کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ سیدہ زینب دوڑی دوڑی آئی، یہ رونے والا کون ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ سسکیاں کیوں کر بلند ہو رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے آ کر کے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے اور کٹا ہوا دھڑ ہے اور اس دھڑ کے اندر صرف سینہ موجود ہے، یہ بچی سینے کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اور رو رہی ہے، عرض کرتی ہے بابا جان آپ کہاں چلے گئے ہیں۔ سیدہ زینب نے دیکھا یہ بچی امام عالی مقام کی شہزادی حضرت سکینہ ہے۔ سیدہ زینب نے حضرت سکینہ کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا بیٹی تم یہاں کیسے آ گئی ہو۔ تب تک حضرت سکینہ فرماتی ہے پھوپھی جان میرا گھر خیمے میں سو رہی تھی، یہ اتنے میں میرے نانا جان خواب میں تشریف لائے اور میں نے عرض کیا نانا جان بابا جان کہاں ہے، اور میں ان کے سینے پر سویا کرتی تھی۔ آج کربلا کے کارساز میں سونے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو بابا جان نے کہا تھا اے بیٹی سکینہ پریشان نہ ہو، تیرے بابا جان کا سینہ ان اجسام کی طرف پڑا ہوا ہے، آ کر کے میری بیٹی میرے سینے پر آ کر آرام کر لے۔ سیدہ زینب سے حضرت سکینہ نے کہا کہ جو حضرت سکینہ نے یہ خواب بیان کیا ہے اور آپ رات میں روتے روتے خیمہ حسین سے نکل کر کے امام عالی مقام کے سینے مبارکہ پر لیٹی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ اب سیدہ زینب نے پوچھا کہ بیٹی تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا جان کا سینہ ہے جس پر تم لیٹی ہو؟ تو آپ فرماتی ہے پھوپھی جان میں کیسے نہ پہچانوں کہ بابا جان نے خواب میں مجھے فرمایا تھا بیٹی آ میرے سینے میں لیٹ جا کر کے، تو میں بابا جان کے فرمان پر آپ سینے پر لیٹ گئی تھی۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں سیدہ سکینہ اپنے بابا جان کے سینے پر لیٹی ہوئی ہے اور حضرت سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی خاموش ہو جاؤ، اب تمہارے بابا جان تم سے نہ ملیں گے، اس لیے کہ بابا جان حوض کوثر کا جام نانا کے ہاتھوں سے پی رہے ہیں۔ بیٹی چلو اب تمہارے باپ کا سینہ اب اس کے بعد تم کو نہ ملے گا۔ سیدہ زینب حضرت سکینہ کو لے کر کے خیمہ امام عالی مقام میں آ جاتی
جاتی ہے، پھر آپ خیمے کا پہرا دینے لگتی ہے، اتنے میں آپ کیا دیکھتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک سوار ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ اے آنے والے رک جاؤ، ورنہ یہ سیدہ زینب نکل آئے گی تو آج قیامت برپا ہو جائے گی، قریب نہ آنا، خیمہ حسین کے قریب نہ آنا۔ سیدہ زینب یہ پکار نہیں تھی کہ وہ سایہ قریب سے قریب تر آتا جاتا تھا، جب وہ سایہ قریب آیا تو اس آنے والے نے کہا بی بی زینب آپ پریشان نہ ہو، میں حر بن یزید ریاحی کی بیوی ہوں اور مجھے معلوم نہ تھا کہ حر یزید کی طرف سے آیا ہے۔ اے سیدہ زینب حر آپ پر قربان ہو گئے تھے اور میں جب حر آپ پر قربان ہو گئے تھے تو میں کربلا کے میدان میں آئی۔ اے بی بی زینب اے پریشان نہ ہو، میں حر بن یزید ریاحی کی بیوی ہوں، آپ کے شہزادوں اور آپ کے بھائی جان کو کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا اور ان ظالموں نے آپ کے جو بچوں تک کو شہید کر دیا ہے، آپ کے بچوں تک کو شہید کیا گیا۔ اے سیدہ زینب میں یزیدی لشکر کے سامنے گئی، میں نے کہا کہ تم کیسے دنیا کے بدبخت لوگ ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر کے اسلام کو خطرے میں ڈال دیا ہے، تم نے کس طریقے سے اپنے نبی کے نواسوں کو بھوکا شہید کیا ہے۔ اب بھی تم دیکھو کہ جو نبی کی سے شہزادیاں، نبی کے گھر کے بچے بھوکے پیاسے ہیں، خدا کے واسطے ان کو کچھ پانی دے دو۔ تو عمرو بن سعد نے مجھے پانی دینے کی اجازت دے دی ہے۔ اے سیدہ زینب میں آپ کے پاس پانی لے کر کے آئی ہوں۔ حضرت سیدہ زینب کہتی ہے کہ یہ پانی اس وقت کہاں تھا جب میرے قاسم کی جوانی لوٹی جا رہی تھی، یہ پانی اس وقت کہاں تھا جب عباس نمبردار کے بازو کاٹے جا رہے تھے، یہ پانی اس وقت کہاں تھا جب میرے ننھے علی اصغر کے حلق کو تیروں سے چھلنی کیا جا رہا تھا، یہ پانی اس وقت کہاں تھا۔ سیدہ زینب نبی کے گھر والوں کے گھر والے یہ یزیدیوں کا پانی نہیں چھوئیں گے، یہ پانی اس وقت کہاں تھا جب میرے ننھے علی اصغر کے تیروں کو جو ہے ننھے علی اصغر کے حلق کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ میں ہرگز یزیدی پانی کو نہیں لے سکتی ہوں، چونکہ یہ عاشق رسول محب اہل بیت تھی، جانتی تھی صحابہ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا اگر اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض ہوتے اور چہرے پر جاہو جلال دکھتا تھا تو صحابہ یوں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ تو جب صحابہ فاطمہ زہرا کا واسطہ پیش کرتے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طبیعت جو جاہو جلال میں ہوتی تھی وہ نرم ہو جایا کرتی تھی، عاشق رسول محب اہل بیت تھی۔ چنانچہ حر بن یزید ریاحی کی بیوی نے کہا سیدہ بی بی زینب اگر آپ نے پانی قبول نہ کیا تو یزیدی لشکر یہی کہے گا حر بن یزید ریاحی کی بیوی نے تو ہم سے پانی مانگا تھا اور ان لوگوں نے اپنے ہی چاہنے والے کے سے پانی لینے کو انکار کر دیا ہے۔ جب حضرت یزید کی یزید ریاحی کی بیوی نے یہ کہا یہ اے سیدہ بی بی زینب آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، جب حضرت فاطمہ زہرا کا واسطہ دیا ہے تو حضرت سیدہ زینب نرم ہوتی ہے اور حضرت یزید ریاحی کی بیوی نے پانی پیش کیا ہے۔ آپ نے کہا میں پانی اس وقت تک کیسے پی سکتی ہوں جبکہ میرے خاندان کا ہر فرد 4 روز سے بھوکا پیاسا ہے، میری سکینہ پیاسی ہے۔ حضرت سیدہ زینب حر بن یزید ریاحی کی بیوی کے ساتھ پانی لے کر خیمہ امام عالی مقام پر پہنچی ہے تو صحیح سامنے بی بی سکینہ پڑ گئی ہے۔ بی بی سکینہ بے ہوش بے غشی پر غشی طاری ہوتی تھی، بابا جان کو دیکھتی، کبھی ننھے علی اصغر کو دیکھتی تھی تو غشی پر غاشی طاری ہوتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی۔ آخر کار سیدہ زینب پانی لے کر کے گئی ہے تو آپ نے بی بی سکینہ کے چہرے پر پانی چھڑکا ہے۔ یہ بی بی سکینہ ہے کہ 4
دن کے اندر جب لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے تو سب سے پہلی مرتبہ انہی کے چہرے پر پانی کو چھڑکا گیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب کسی کو ہوش میں لایا جاتا تھا تو دامن کی ہوا دی جاتی تھی، لیکن سیدہ زینب نے حضرت بی بی سکینہ کے چہرے پر پانی چھڑکا ہے۔ حضرت سکینہ ہوش میں آ گئی اور آنے کے بعد جب اٹھ گئی، بی بی زینب نے کہا بیٹی یہ پانی پی لو، یہ پانی آیا ہے پانی پی لو۔ سیدہ بی بی سکینہ نے کہا پھوپھی جان کیا آپ نے پانی پی لیا ہے، کیا آپ نے پانی کو نوش کر لیا ہے؟ تب تک بی بی زینب نے کہا بیٹی میں جب پینا ہوگا تو بعد میں دیکھ لوں گی، پہلے تم پیو، اس لیے کہ نانا جان کا ارشاد ہے، نانا جان کی تعلیم یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر میں کوئی چیز لاؤ تو تم اپنے گھر کے اندر سب سے چھوٹے بچے کو پہلی چیز دیا کرو، کھانے کا سامان دیا کرو۔ اے بیٹی سکینہ تم میرے خیمے میں سب سے چھوٹی ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پہلے پانی تم پیو، پانی تمہیں پینا چاہیے۔ حضرت سکینہ نے کہا پھوپھی جان آپ نے بتایا ہے کہ نانا جان کا فرمان یہ ہے جب تم کوئی چیز اپنے گھر کے اندر لاؤ تو پہلے بچوں کو دیا کرو، سب سے چھوٹے کو دیا کرو۔ تو اے پھوپھی جان مجھے ذرا پانی کا لوٹا دیجئے، پانی کا مشکیجہ دیجئے۔ حضرت سیدہ بی بی زینب نے بی بی سکینہ کو پانی کا برتن دیا ہے۔ اب حضرت بی بی سکینہ اس پانی کے برتن کو لیتی ہے اور آپ دوڑتی ہوئی شہیدوں کے لاشے کی طرف آئی۔ سیدہ زینب پیچھے دوڑی، اے بیٹی کہاں جاتی ہو، تمہیں پانی پینے کے لیے دیا گیا تھا۔ حضرت بی بی سکینہ نے کہا پھوپھی جان آپ نے ہی تو فرمایا تھا جو سب سے چھوٹا ہو پہلے پانی اسے دیا جلایا جائے، تو پھوپھی جان کا آپ بھول گئی ہے کہ مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھائی ننھا علی